پڑھاتا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار، ان کا لڑکا کافی عرصے سے بیمار، ان کی دونوں ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی تھی 10-12 سال سے۔ کسی نے اس سے کہا تم لاہور حجویری کے دربار پہ لے جاؤ، یہاں اس نے ان کو داتا لکھا ہے، لیکن میں یہ لفظ نہیں کہتا کیونکہ داتا اللہ ہے، باقی سارے منگتے ہیں، فقیر ہیں، کلاش ہیں، بھوکے ہیں، بھکاری ہیں، گداگر ہیں۔ داتا کون ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے منگتے ہو اللہ کے، نبی بھی، ولی بھی، پیر بھی، بزرگ بھی، حضرت بھی، شیخ بھی، مرید بھی، سارے منگتے، وہ داتا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لڑکے کو لے کر گیا، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی، میری اس سے ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہا تم مانو نہ مانو میرا لڑکا تو داتا دربار سے ٹھیک ہوا ہے۔ داتا کا دربار مکہ شریف میں ہے، وہ مردے کی قبر ہے۔ داتا کا گھر جہاں ہم حاضر ہوتے ہیں لبیک کہتے ہوئے، وہ کہاں ہے؟ بیت اللہ ہے۔ میرا لڑکا تو حجویری کی قبر سے ہی ٹھیک ہوا ہے۔ اب وہ لڑکا ٹھیک ہے، میں خود اس سے مل کر آیا ہوں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں مانتا یہ شرک ہے۔ اس سے کہو ٹھیک ہے، آپ کے تو بزرگ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار تھا، میں اپنے بچے کو کرشن جی کے مندر میں لے لیا اور گھنٹہ کھڑکا کے آیا، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بتاؤ کیا وہ جو بت ہے وہ بھی بچے ٹھیک کر لیتا ہے؟ اور اگر وہ کہے، اور لازمی بات ہے وہ کہے گا کہ نہیں، بت میں تو یہ طاقت نہیں، تو پوچھو کہ اس کا بچہ کیسے ٹھیک ہوا؟ سکھ اپنے گردوارے میں منت لے کے جاتا ہے، ان کا کام ہو جاتا ہے۔ ہندو اپنے گردوارے میں اپنے مندر میں جاتا ہے، ان کا کام ہو جاتا ہے۔ مشرک قبروں پہ جاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام اولیاء اللہ کرتے ہیں تو پھر مانو کہ کفار ہندو ان کے بنائی ہوئی مورتیوں میں بھی کرامات اور کمالات ہیں، مانو۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں، ہندوؤں کے مورتیوں میں، پتھروں میں یہ طاقتیں نہیں ہیں، یہی ٹھیک کرتا ہے، اس کی دلیل دے دو۔ ٹھیک کرتا ہے کون؟ اب ذریعہ دیکھو، مزدور بھی روٹی کھاتا ہے، ڈاکو بھی روٹی کھاتا ہے، دونوں کو روٹی کون دے رہا ہے؟ بڑی سمجھنے والی مثال ہے۔ مزدور کو روٹی کون دے رہا ہے؟ دہاڑیاں کرتا ہے، تگاڑیاں اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوٹھے پہ چڑھتا ہے، اینٹیں پہنچاتا ہے، بلاد پہنچاتا ہے، اس کو روٹی دے رہا ہے اللہ۔ اور ڈاکو کسی کی کنبٹی پہ پستول رکھ کے سارا کچھ چھین کے شام کو گھر بھاگ جاتا، یہ بھی روٹی کھا رہا ہے، اس کا رازق کون ہے؟ اب مرضی ہے، کوئی حلال طریقے سے کھائے، کوئی حرام طریقے سے کھائے، سب کی مرادیں پوری کرنے والا کون؟ ہاں، ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں کہ کس کو کب شفا دینی ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ آپ صبر نہ کر سکے، کسی اور مقام پہ جا کے گر گئے، وہ وقت شفا دینے کا آ چکا تھا، مالک نے دے دی، لیکن آپ کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ملفوظات الیاس میں لکھا ہے کہ خواب میں علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ آج کل مجھے القاء ہو رہا ہے، دعا کرو مجھے زیادہ سے زیادہ نیند آئے۔ تبلیغی جماعت کا طریقہ کار بھی مجھے خواب ہی میں منکشف ہوا ہے۔ علوم صحیحہ کیا ہے، القاء سے کیا مراد ہے، اور اس کا پورا نبوت کیا ہے۔ یہ خواب درست ہے کہ نبوت کے 40ویں حصے میں سے نیک خواب ہے۔ اب نیک خواب کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے نا، نیک خواب وہ خواب جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوں، وہ خواب اور وہ نیک خواب وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ نیک خواب جس میں آپ کو جو چیز دکھائی گئی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وگرنہ خواب تو طاہر القادری صاحب کو نہیں آتا۔ میں ان کی کیسٹ لے کر آیا ہوں، میرے پاس یہاں یمبو میں موجود ہے، جو بھائی چاہے وہ لے سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کراچی میں ہوں، مجھے خواب آیا، میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا طاہر میں تو یہاں پاکستان کی اسلامی جماعتوں کی دعوت پہ آیا تھا، لیکن کسی نے میرا استقبال نہیں کیا، میں ناراض ہو کے واپس جا رہا ہوں، اور میں پاؤں پکڑ لیے، حضور نہیں جانے دوں گا۔ کہا نہیں حضرت میں تو نہیں جانے دوں گا، کہا نہیں میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی لینے نہیں آیا، استقبال کے لیے بڑی منتیں سماجتے کی۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہوئے وہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو جب کہا تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہوٹل تمہارے ذمہ، کھانا تمہارے ذمہ، واپس بائی ایئر مدینہ شریف کا ریٹرن ٹکٹ تمہارے ذمہ۔ تو آئے کس کے ٹکٹ پہ؟ تو خطوط سعودیہ والے اتنے بے حیا ہیں کہ رسول کو ٹکٹ بھی فری نہیں دے سکے۔ تم تو کہتے ہو وہ حاضر ناظر ہے، جو حاضر ناظر ہو طاہر القادری صاحب وہ ٹکٹ کیوں مانگا کرتا ہے؟ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ،
وہ تو ہر گھر میں حاضر و ناظر ہیں. جو حاضر ناظر ہو ان کو ٹکٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تم کہتے ہو وہ مختار کل ہے، کائنات کے خزانے ان کے پاس ہے. جن کے پاس کائنات کے خزانے ہیں روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. تم کہتے ہو عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہے، تم کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ایئرپورٹ پہ کوئی لینے نہیں آئے گا، میں آؤں گا. ڈرامے، یہ ڈرامے ہیں، ڈرامے. اس طرح کے خواب، جو خواب قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے وہ خواب نیک خواب نہیں، وہ شیطان کی طرف سے خواب ہے. یہ خواب بنائے جاتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے. آپ وہ ویڈیو کیسٹ دیکھیں، ہمارے پاس فیروز قادری کی ویڈیو کیسٹ بھی ہے. میں کہتا ہوں رو رو کے اس نے مجمع کو عجیب ڈھنگ کے اندر گرفتار کیا ہوا. آپ کو جتنے بھی آگے کا دیکھو، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نے ٹکٹ بھی دینا ہے، روٹی بھی دینی ہے، ہوٹل کا کرایہ بھی دینا ہے، فیصل آباد جانے کے لیے ٹیکسی بھی دینی ہے، میرے پلے کچھ ہے نہیں. جو تمہارے پاس ہے وہ سارا مجھے دو، میں خرچہ پورا کروں. ٹھیک ہے؟ یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں جو خواب گھڑے جاتے ہیں، آتے نہیں. مولوی صاحب کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، وہ بیوی کے گھر میں پہنچ گئے. وہ تیرا خامد مر گیا ہے؟ اس نے کہا جی رات میرے خواب میں آیا تھا، سر سے بھی ننگا تھا، پاؤں سے ننگا تھا، جسم سے ننگا تھا، سردی میں تھر تھر کانپ رہا تھا، کہہ رہا تھا میری بیوہ کے پاس جانا، اسے کہنا پگڑی بھی دے دے، سوٹ بھی دے دے، جوتا بھی دے دے، کھاٹ بھی دے دے، بستر بھی دے دے. تو جوتی دو، میرا تو مرید تھا، آج خواب میں پھر آئے گا. بیوہ نے جوتی اٹھائی، اس کے سر میں 3 ماری. کہا یہ کیا کیا؟ کہا وہ میرے خامن جی میرے خواب میں بھی آئے تھے اور کہتے تھے وہ مولوی تیرے پاس آئے گا، اس کے سر میں 3 جوتے مارنا. کہتا تیرا خامن بڑا بدماش ہے، مجھے اور پٹی پڑھاتا ہے، تجھے اور پٹی پڑھاتا ہے. تو یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں. ٹھیک ہے؟ خواب جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہے. دوسری بات، تبلیغی جماعت کے طریقہ کار بھی مجھے خواب ہی میں بتایا گیا. اگر یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو بھائی قرآن و حدیث آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. ذرا اس قرآن و حدیث پہ نظر دوڑائیے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، مکہ والے جدہ، جدہ والے مکہ، مکہ والے طائف، طائف والے مدینہ، یہ چکر لگتے تھے، یہ جماعتیں نکلتی تھی؟ نمبر 1، قرآن حدیث اس سے خالی ہے. نمبر 2، اس تبلیغی جماعت کے اس وفد میں، اس گروپ میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال اور فضائل صدقات، یہ فضائل اعمال و صدقات شرک اور شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے. صرف ایک بات بتا کر بات آگے چلاتا ہوں. فضائل صدقات حصہ 2 کے اندر جو کتب خانہ فیضی سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 558 ہے غالباً اس کا، اس میں لکھتے ہیں حاجی ذکریہ صاحب رشید احمد گنگوہی کے حوالے سے، اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بندہ اور اللہ بھی ایک چیز ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ ہے، ہم عبداللہ ہے، وہ خالق ہم مخلوق، وہ رازق ہم مرزوق. یہ کھلی ہوئی شرک کی دعوت ہے، لہذا ان کے ساتھ جانا یہ درست نہیں ہے. کیا آپ اس بات سے متفق نہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بزرگان دین یعنی علی حجویری، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی اور دیگر اولیاء اللہ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا، اور ان جیسے علماء کی وجہ سے آج دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہے. پہلی بات کہ ان بزرگان کے نام سے منسوب جو کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، حجویری صاحب کی کشف المحجوب، معین الدین چشتی صاحب کی اسرار اولیاء، یہ جو کتابیں مارکیٹ میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ انہوں نے لکھی ہے یا ان کے ذمے کسی ظالم نے لگا دی ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم تو ان کو کتابوں سے چیک کرتے ہیں. جو کتابیں ان کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہیں وہ کتابیں شرک کا پلندہ ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ خود اس کے مفتی ہوں گے، مجھے جواب دیجئے. جو شخص یہ کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دینا میرے مالک، پردہ اٹھانا ضروری ہے اس لیے اس کفر کو نقل کر رہا ہوں. جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی حضرت زید کے گھر میں گئے اور آپ کی نظر حضرت زید کی زوجہ محترمہ پر پڑ گئی اور وہ بیوی زید پہ حرام ہو کر نبی پر حلال ہو گئی، کیا خیال ہے اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ یہ گمراہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ توہین رسالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی زید کے گھر میں گئے اور زید کی زوجہ جورو
مختصر سے لباس میں سامنے آ گئی، آپ کو وہ پسند آ گئی، زید نے طلاق دے دی اور آپ پہ حلال ہوگی، اس پہ حرام ہوگی. یہ سارا عشق شوقی کا قصہ جو نبی کے ذمہ لگا رہا ہے وہ ظالم ہے. اور یہ قصہ علی حجویری صاحب کے نام سے جو کتاب مارکیٹ میں ہے، میری بات کو یاد کرنا، ہمیں نہیں پتا کہ حجویری صاحب نے لکھی ہے یا کسی نے لکھی اس کے نام لگا دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام سے جو کتاب بک رہی ہے، چل رہی ہے، کشف المحجوب، اس میں یہ قصہ موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے نام پہ جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر شرک، قبروں پہ چلے، قبر والوں کو پکارنا، قبر والوں کے تصرف، یہ ساری کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ عقیدے مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں. نماز روزہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا جو غیر اللہ کو اللہ کے توحید کے اندر شامل اور شریک کرتے ہیں. باقی آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوئے ہی اسی طرح ہیں، تو ذرا جا کے دیکھ لیجئے کون سے مسلمان ہیں. سبز چولوں والے مسلمان، مزاروں والے مسلمان، درباروں والے مسلمان، میلوں اور عرسوں والے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے. اسلام کی حکومت آئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں قائم کی تو تمام بتوں کو توڑ ڈالا. اسلام کی حکومت میں تو پکی قبر بنانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص قبر پہ مجاور بن کر بیٹھے اس سے بہتر ہے وہ آگ کے انگارے پہ بیٹھے، آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے. نہ پکی قبر بنانا جائز، نہ قبر پہ میلہ لگانا جائز، نہ عید اور عرس لگانا جائز. مولانا صاحب میں آپ کی توجہ ایک اہم اور پیچیدہ مسئلے کی طرف کرانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے. مسئلے کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیں تاکہ زنگ آلود ذہنوں میں بھی یہ مسئلہ راسخ ہو جائے. امام کے پیچھے سری اور جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیل بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خداج خداج خداج، اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، غیر تمام، پوری نہیں ہے جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا. خداج عربی زبان میں اس اونٹنی کے بچے کو کہا جاتا ہے جو وقت سے پہلے ابارشن ہو جائے، نہ وہ سواری کے قابل ہے نہ وہ کھانے کے قابل ہے. اور اسی فاتحہ کو اللہ عز و جل نے نماز کہا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سارے کیا کہتے ہیں حمدنی، ہم الحمدللہ العالمین کہتے ہیں. تو اللہ مالک کیا فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی. تو یہ جو نہیں پڑھتا وہ جہری میں ہو، سری میں ہو، امام ہو، مقتدی ہو، نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، جنازہ ہو، ویتر ہو، کوئی بھی نماز جس کو نماز ڈکلیئر کیا جائے گا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہر جگہ پڑھنا چاہیے یا صرف روضہ رسول پہ پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جائیں تو قبر آپ کے سامنے ہے، آپ قبر پہ کھڑے ہیں تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، کیونکہ آپ قبر پر کھڑے ہیں. جیسے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل دیار، بستی والوں تم پہ سلامتی ہو. السلام علیکم یا اہل قبور ہم کہتے ہیں نہیں کہتے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ قبر والے سنتے ہیں؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو کبھی آپ کو قبر سے جواب آئی وعلیکم السلام باجی کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت ہے، کبھی جواب آیا؟ جواب نہیں آتا. کیوں؟ وہ سنتے نہیں ہیں. اچھا آپ کہو گے مولوی صاحب پھر ہم پاگل ہیں جب وہ سنتے نہیں تو ہم کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ صلاۃ و سلام ہمارا رحمتیں بن کر ان پر نازل ہوتا ہے. اور جو اس عقیدے سے اپنی گلیوں بازاروں میں اذان سے پہلے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد پڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، ہماری سن رہے ہیں، تو یہ عقیدہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور ایک عجیب نقطہ سمجھا دوں، یہ عقیدہ رکھنے والا گستاخ رسول ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا گستاخ رسول ہے. مثال کے طور پہ میرے شیخ، میرے استاد جن سے میں نے دین پڑھا لکھا، وہ آ جائیں اور میں استاد جی آپ نیچے بیٹھو ذرا مجھے تکلیف زیادہ آئی ہے میں کر لوں، تو کیا خیال ہے میں استاد کی توہین نہیں کر رہا ہوں؟ وہ کہے گا میں تیرا شیخ ہوں بے وقوف، تو نے مجھ سے تو پڑھا ہے، مجھے نیچے بٹھا رہا ہے، خود اسٹیج پہ چڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ادب کیا ہوگا؟ میں استاد کہوں جی آپ میرے استاد آ گئے، ان کے سامنے بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ میرے شیخ ہیں، یہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر ان کے عقیدے کے مطابق
ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کے نبی حاضر نادر موجود ہیں، تو ان کا جب کراچی کے اندر سبز پگڑی والوں کا اجتماع ہوتا ہے، تقریر کون کرتا ہے؟ الیاس قادری۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، آگے آگے تا